میں اپنے دل کے مطابق تمہیں جو باندھ دوں گا وہ تمہیں علم اور حکمت سے چرائیں گے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مقدس ڈومنک کی جسد خاکی کی منتقلی کی عید منا رہے ہیں۔ یہ واقعہ 1233 میں پیش آیا کہ جب مقدس ڈومنک کے بھائیوں نے ان کی قبر مبارک کو کھولا تو مقدس ڈومنک کی جسد خاکی سے خوشبو آئی۔ مقدس ڈومنک جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک خوشبو کی طرح مسیح کو پیش کی، ہم سے بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسیح کو پہن لیں تاکہ ہم سے بھی اس کی خوشبو آئے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہماری مقصین ہمیشہ مشل راہ بنے، لیکن اکثر اوقات ہم نے ان کی آواز کو نہ سنا، انجیلی اقدار پر نہ چلے۔ اکثر اوقات ہو سکتا ہے کبھی ہم نے ایک دوسرے کو ناراض کیا، ایک دوسرے کے خلاف بات کی، آئے ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں ایک قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز سفر سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے معاذ کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
اے خدا عطا کر کہ تیری کلیسیا مقدس ڈومنی کی نیکیوں اور دعاؤں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ تیری سچائی کا ایک بے نظیر مبشر رہا۔ بخش دے کہ وہ ہمارے لیے ایک مہربان شفایت کرنے والا ثابت ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب 7 سے 10 آیات تک۔ پہاڑوں، اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے، اور جو صہیون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا۔ تیرے پہرے داروں کی آواز ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، آواز اٹھاؤ اور مل کر للکارو، کیونکہ خداوند اپنی امت کو تسلی دے گا اور یروشلم کو چھڑائے گا۔ خداوند اپنا مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور زمین کی تمام اطراف ہمارے خداوند کی نجات دیکھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت اب تک گاتا رہوں گا۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت اب تک گاتا رہوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحم کروں گا، اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت اب تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند، وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا
गीत अब तक गाता रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी नजात की वो चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। ऐ खुदावन मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम उसका चौथा बाब पहली 8 आयत में से। मैं खुदावंद यीशु मसीह को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह लाकर उसके ज़हूर और बादशाही के सबब से तुझसे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त ब वक्त ताकीद कर, कमाल बर्दाश्त और तरीन के साथ समझा दे, नसीहत कर और मलामत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम को बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कान कुचलाते हुए बुरी बुरी ख्वाहिशात के मुआफिक बहुत से मुअल्लिम जमा कर लेंगे। बस बहरहाल होश में रहना, जान फशानी कर, मुबशिर का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। चूँकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदिल मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को जो उसकी आमद के आरज़ूमंद हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारे हम। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती।
اے خدا تیری تمجید ہو۔ اس کے 28ویں باب میں سے اور وہ 11 شاگرد جھیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہوں نے یہ تعلیم ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ادھی رات کالی تانگ باپ والی، ادھی رات کالی تانگ باپ والی، ملنا باپ دا مینو ایک تیر کھڑکے، او دی گزرگاہ کے فرش لکڑی دا، او دی گزرگاہ کے فرش لکڑی دا، ٹرا ہو لیو تو بے زنجیر کھڑکے، ایک دار بند دجا دربان دشمن، ایک دار بند دجا دربان دشمن، ہتھ لاواں تے او دا زنجیر کھڑکے، جنوں سٹ وجے یسوع دے عشق دی، جنوں سٹ وجے یسوع دے عشق دی، اندروں ہڈیاں تے باہروں سریر کھڑکے۔ بولو خدام یسوع المسیح کی، بولو مقدس دومنک کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم کلیسیا کے اس ستون کو یاد کرتے ہیں جس کی عید، جو بڑی عید ہے، عام طور پر جو عید منائی جاتی ہے 8 اگست کو، لیکن خاص طور پر ڈومینیکن گھرانے میں پوری دنیا میں 24 مئی کو جو ایک ان کی عید منائی جاتی ہے، ان کے مقدس جسد خاکی کے انتقال کی منتقلی کی، کہ جب ان کے جسد کو منتقل کیا گیا تو وہ پورا جو چرچ تھا، ماحول تھا، جگہ تھی، وہ خوشبوؤں سے بھر گئی۔ سو آج اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کروں گا کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا اگرچہ ناممکن ہے۔ اتنے قداور شخصی اعتبار سے، کام سے، روح سے اور باوقار روحانی شخصیت کی زندگی کو چند ساتوں، گھنٹوں یا ان کو لمحات میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ان کی زندگی کو چند لمحات میں، چند منٹوں میں بیان کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال اس مقدس ہستی کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ ان کی زندگی کے بارے میں بات چیت کی جائے، اس عید کے موقع پر میں ریورنڈ فادر عظیم لارنس، ہمارے کسٹس فرانسیسکن برادری کے سینٹ جان دا بیپٹسٹ کسٹڈی اور پاکستان کی جانب سے، پوری کونسل کی جانب سے، تمام فرائز کی جانب سے، ریورنڈ فادر پاسکل پولوس، سپیریئر آف ڈومینیکن فرائز ان پاکستان، تمام ڈومینیکن فرائز قابل ذکر فادر شہزاد ایکوائنس، فادر نوید جوشوا، تمام تمام ڈومینیکن فرائز، تمام ڈومینیکن سسٹرز، آمد المومنین، ڈومینیکن لیڈی، تمام بردرز، تمام کاہنوں کو آج کی یہ عید دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بھرپور تالیوں میں مبارک ہو۔
وہ تو وہ ہے کہ تمہیں ہو جائے محبت مجھ سے، وہ تو وہ ہے کہ تمہیں ہو جائے محبت مجھ سے، ایک نظر تو میرا محبوب نظر تو دیکھ۔ جب آپ کی محبت، جب آپ کا عشق، جب آپ کا جنون اس شخصیت کے لیے ہو کہ جسے سب چاہتے ہیں، جسے پوری دنیا جھک کر سلام کرتی ہے، جب مسیح سے آپ کا عشق ہو جائے تو اس عشق کے رنگ میں آپ رنگے جائیں تو اس رنگ کو دنیا پہچانتی ہے، اس لیے لوگ آپ سے عشق کرنا، پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مقدس ڈومنک بھی 12ویں صدی کے وہ مقدس ہے، وہ ستون ہے کہ جنہوں نے کلیسیا کو سہارا دیا، اس گرتی ہوئی عمارت کو اپنا کندھا دے کر، اپنے الفاظ کی انجیل کی منادی کر کے کلیسیا کو ایک نئی روح اور تازگی عطا کی ہے۔ مقدس ڈومنک کی زندگی کے بارے میں کہیں گے، اگر وہ نوجوان سفر پر روانہ نہ ہوتا، اگر وہ نوجوان سفر پر روانہ نہ ہوتا، اسے کب خدا سے دور لوگوں کا دیدار ہوتا۔ کلام کا شعلہ جو جلا تھا سینے میں، کلام کا شعلہ جو جلا تھا سینے میں، کلام خدا سے کیسے وار نہ ہوتا۔ آپ 1170 میں اسپین کے مقام گالگیرون میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ والدہ محترمہ نے خدا سے دعا کی کہ آپ کا جنم ہوا۔ جنم دینے سے قبل محترمہ والدہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کتے کو جنم دے رہی ہیں۔ اگرچہ اس دفعہ جب میں نے پریچنگ کی تھی تو میں نے یہ چند ایک باتیں کی تھی، میں نے سوچا اس کو حذف کر دوں، پھر میں نے سوچا نہیں، فاجی سے بات کر رہا تھا، نہیں، یہ ایمان کی کہانی، اس کو حذف کرنا، اس کو ختم کرنا یہ بہتر نہیں، کیونکہ بہت سارے بردرز جو ہیں وہ پہلی دفعہ جو فرسٹ ایئر میں ہیں پہلی دفعہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے نووسز جو ہیں وہ پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عامت المومنین بھی پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہوں۔ اس یاد دہراؤ کے لیے بھی بہتر ہے کہ مقدس ڈومنک کی والدہ نے کیا خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کتے کو جنم دے رہے ہیں اور کتے کے منہ میں آگ ہے۔ یہ بہت ہی عام لوگوں کے لیے بہت ہی عجیب قسم کا خواب ہے، کتے کو جنم دینا اور پھر اس کے منہ میں آگ ہونا، کیونکہ کتا کیا کرتا ہے؟ کتا کرتا ہے رکھوالی کرتا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، مالک کی آواز کو سنتا ہے، اور جب خطرہ ہو تو وہ بھونکتا بھی ہے اور اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے منہ میں آگ کا ہونا مراد یہ ہے کہ کلام کا ہونا، نور کا ہونا، خدا کے کلام کو بیان کرنا، شعلہ زن ہونا، شعلہ بیان ہونا۔ اس لیے جو مقدس ڈومنک کی والدہ محترمہ ہیں انہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کی زندگی میں یہ خواب پورا ہوا۔ آپ کی پیدائش کے موقع پر آپ کی پیشانی پر ایک چمکدار تارا نمودار ہوا۔ آپ 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں کے پاس بھیج دیے گئے جو کہانت پر شفیع کاہن تھے، جو آپ نہایت شفیع کاہن تھے۔ آپ نے پولنسیا کی یونیورسٹی سے علم فلسفہ، علم الہیات کی تعلیم پائی اور آپ اگستینین جماعت کے رکن بن گئے۔ بعد ازاں آپ کو بشپ ڈائگو کے ساتھ ڈینمارک جانے کا اتفاق ہوا اور اسی اتفاق نے آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ دوران سفر آپ کی ملاقات البیجنسس گروہ کے بدتیوں سے ہوئی۔ نہ صرف یہ جس کے بارے میں بیان کروں گا، اس سے قبل یہ بھی کہ یہ وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے مسیحیوں کو قید کر لیا، مور ان کو کہا جاتا تھا، اور مور جو ہوتے تھے بیسکلی ایک نیا نام ہے مسلمانوں کے لیے جو نارتھ افریقہ میں رہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی جو اسپین کے کچھ حصوں میں رہتے تھے، تو ان کو مور کہا جاتا ہے، MOOR۔ تو انہوں نے قبضہ کر لیا، جیسے پائریٹس ہوتے ہیں، غلبہ کر لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، بہت سارے مسیحیوں کو سنبھال لیا۔ اب ان کا تقاضا تھا کہ ان کو پیسہ ملے، تو مقدس ڈومنک نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کروں گا۔
لیکن وہیں پر کچھ نیک لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہ ایسا کریں، ہم ان کے متبادل لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں اور ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ رہائی پائیں۔ آپ کے لیے خدا نے کوئی اور منصوبہ تیار کیا ہے، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ منصوبہ تھا کہ یہ رہائی ضرور دیں گے، یہ لوگوں کو صرف اس گروہ کو نہیں، یہ پوری دنیا کے لوگوں کو رہائی دیں گے، کلام سے رہائی دیں گے، کہ جب یہ بدعتیوں کے درمیان کلام کی منادی کریں گے اور ان کے دلوں کو بدلیں گے، جب ان کے ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح کلام برسے گا تو ان کے سب دل جو ہیں، سب دماغ جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس لیے مقدس ڈومنک نے منادی کا راستہ چنا تاکہ وہ بدعتیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ جو بدعتی تھے ان کا خاص ایک البیجنسس جو تھے، ان کا مرکز جو ہے البی تھا، البی سے شروع ہوا تھا شہر سے، اس لیے ان اس فتنہ کو البیجنسس کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کے مطابق روحانی مخلوق خدا کی طرف سے ہے، جبکہ مادی مخلوق جو ہے وہ اس کے پیچھے بدی کی قوت سرگرم ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ دو قسم کے خدا ہیں ان کے مطابق، ایک جو اچھا خدا ہے اور ایک جو برا خدا ہے۔ پھر روح انسانی جسم میں مقید ہے اور شادی کے ذریعے اس کی قید جاری رہتی ہے، پس جسم کی قید سے رہائی کے لیے خودکشی کو جائز قرار دیا جاتا۔ الوہیت اور جسم بھی یکجا نہیں ہو سکتے، کہ الوہیت اور جو جسم ہے یہ یکجا نہیں ہو سکتے، یعنی کہ مسیح کا سیدھا انکار کہ وہ مکمل الہی ذات بھی ہے اور مکمل انسانی ذات بھی ہے۔ تو یہ بدعت جو ہے اس بات کے منکر تھی، لہٰذا یہ مسیح کے تجسم کے انکاری تھے اور ساکرامنٹوں کے فضائل کے منکر تھے۔ آپ نے ان کی تبدیلی کا عزم کیا اور ان میں انجیل کی سچائیوں کو مجسد کیا۔ جب آپ کی منادی کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو آپ نے مقدسہ ماں کی سفارش طلب کی اور انہوں نے آپ کو پھولوں کی مالا پیش کی، یعنی روزی پڑھنے کی تلقین کی۔ یوں پاک روزی بھی کلیسیا میں آپ سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ نے شعلہ بیانی سے بدعتیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مناظرہ کی دعوت دی۔ آپ کی زندہ حیات میں آپ نے ایک رویا دیکھا، اور رویا کیا تھا؟ ایک بیکاری کو گلے لگانے کا، اور اس نے دیکھا یہ کیا بات ہے، بیکاری کو میں گلے لگا رہا ہوں۔ اور اگلی صبح جب وہ اپنے چرچ میں موجود تھے تو انہیں وہی بیکاری آتا ہوا نظر آیا، اور وہ بیکاری سے انہوں نے بات چیت کہ کل آپ میرے خواب میں آئے تھے، ملے تھے، اور یقیناً خدا نے ہم دونوں کے ذمے کلیسیا کو سنبھالنے، کلیسیا کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اس لیے ہم مل کر کلام کو منادی کریں گے، اپنے روزمرہ زندگی سے جو ہے اس کے رہن سہن سے بھی ہم خدا کے کلام کی منادی کریں گے۔ اور یہ وہ شخصیت تھی جسے مقدس فرانسس آف اسیسی کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرانسسکن اور ڈومنیکن گھرانے جو ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا رہے ہیں۔ یہ روایت رہی ہے صدیوں سے کہ جب فرانسسکنس کی عید ہو تو ڈومنیکن بھائی جو ہیں وہ آ کر منادی کریں، وہ عبادت ادا کریں، پاک یوکرسٹ کو ادا کریں، کلام بھی وہی سنائیں۔ اور اسی طریقے سے ڈومنیکن گھرانے نے بھی اسی روایت کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے آج ہم فرانسسکنس کو دعوت دی ہے کہ آج کی اقدس قربانی کی صدارت اور کلام کو پیش کرنے کی ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ اسی عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو دوستی ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ صدیوں پر محیط ہے، یہ ایک دو دن کا رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے دونوں روحانیت، مقدس فرانسس کی اور مقدس ڈومنک، یہ دونوں ستون جو ہیں یہ 12ویں صدی میں جو ہے کلیسیا کو سہارا دیتے ہیں اور کلیسیا کی عصر نو تعمیر کو جاری ساری کرتے ہیں۔ مقدس ڈومنک کی زندگی میں ایک خاص بات، بہت ساری خاص باتیں ہیں لیکن چند ایک کا ذکر کروں گا۔ آپ اپنی حیات میں پاپا اعظم کے مشیر خاص رہے۔
पापा आज़म आपको सांता सबीना के बड़े गिरजाघर का इख्तियार भी सौंप दिया आपको। आपने भाइयों की बढ़ती हुई जमायत के पेश नज़र 1218 में राहिब खाने तामीर करवाए। खुदा ने आपको मौज़ात की कुव्वत अता की। आपने 4 मुर्दों को जिंदा किया। आपकी एक रोया मशहूर है कि जिसमें भाई भूखे थे और आपने मौज़ाती तौर पर उनके लिए खाना मुहैया किया। आपने अपने आखिरी अयाम में भाइयों को इकट्ठे रहने और आपस में मोहब्बत की तलकीन की। आप 1221 में अपने खालिक हकीकी से जान मिले। आपको अगरचा लिखने पढ़ने से लगाव था, ताहम जब गरीबों को देखा तो उनके लिए अपना तमाम असासा किताबों का बेच दिया। आपने कलीसिया के वो सतून हैं जिन्होंने कलीसिया को असर-ए-नौ तामीर किया है। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जब हम मुक़द्दस डोमिनिक की उसके जसद मुक़द्दस की मुंतकिली की ईद बनाते हैं, तो आज इस ईद के हवाले से बात करूंगा जो ब्रदर जी ने तारुफ में बयान किया कि आज की 24 मई 1233 में उस वाक़या की याद को ताज़ा करती है कि जब मुक़द्दस डोमिनिक के जसद मुक़द्दस को मुंतकिल किया गया। मुक़द्दस डोमिनिक की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ भाइयों का आना जाना हो, और वहाँ पर सेंट निकोलस जो चर्च था वहाँ पर इन्हें दफनाया गया इनकी ख्वाहिश के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि भाइयों के कदमों के नीचे मुझे दफनाया जाए, कि जब वहाँ से गुजरें तो मैं उनके कदमों के नीचे हूँ। अपनी हलीमी, फ़रोतनी और इंकसारी को ज़ाहिर किया कि मेरे भाई भी मुझसे सीखें और वो भी ऐसे हलीम और फ़रोतन हो जाएँ। इसलिए अजीज़ बहनों और भाइयों, 1233 में उनके जब वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे लोग जब वहाँ पर आ रहे हैं, ज़ियारत पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जो कोढ़ी थे, जो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला थे या और अमराज से मुंसलिक थे, वो शिफा पा रहे थे। कोई ना कोई गवाहियाँ आ रही थी। ये डोमिनिकन्स की तरफ से नहीं था। अमूमन आपको पता है घर वाले कभी भी ना इतना यकीन नहीं करते। ये नबी हमेशा जो बाहर जो है वो इज़्ज़त पाता है। भाई इतना यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बाहर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई कि मुक़द्दस डोमिनिक की कब्र पर जाते हैं तो ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ, हम वहाँ पर गए, हमारी ये मन्नत पूरी हो गई। और यूँ ये बढ़ती बढ़ती खबर पापा आज़म तक पहुँची और पापा आज़म ने इस बात का ऐलान किया कि उनके जसद मुक़द्दस को वहाँ से निकाला जाए और बेहतर जगह पर रखा जाए, ताकि ये सिर्फ कुछ महदूद लोगों के लिए खुदा की बरकत ना ठहरे, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बरकत का वसीला बने। इसलिए जब उनके जसद मुक़द्दस को कब्र से निकाला गया, जो लकड़ी के संदूक में था और उसमें एक सुराख था, और डोमिनिकन जमायत के दूसरे मास्टर जनरल वो बयान करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो मौजूद थे और ये शिशु पंच में भी थे कि यार अभी डोमिनिक को निकालेंगे तो हर तरफ स्मेल ना फैल जाए, क्योंकि जब उनके जिस्म को निकालेंगे जो डीकम्पोज हो चुका होगा, जो मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुका होगा, तो हो सकता है जब भी कोई इंसान मरता है तो चंद दिनों के बाद जिस्म जो है वो हड्डियों से अलहदा हो जाता है, गोश्त बदबू देने लगता है, तो ये होगा, तो ये तो बड़ा, हम तो मुक़द्दस कहते रहे, तो खुदाया ये क्या होगा अभी। बहरहाल बहुत सारे लोग ये इस बात में फिक्र में थे कि अभी कैसी स्मेल आई, लेकिन जैसे ही उनके जसद को कब्र से बाहर निकाला गया, हर तरफ खुशबू फैल गई, और ये खुशबू जो इतनी महसूस कुन थी कि अगर कोई उनके ताबूत को हाथ भी लगा रहा था, उसके जिस्म में भी ये खुशबू मुंतकिल हो रही थी। बोलो मुक़द्दस डोमिनिक की
सो अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम मुक़द्दस डोमिनिक की ये ईद मना रहे हैं कि उनका जस्द मुक़द्दस जो है वो खुशबू दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंजील के ज़रिए से मुनादी करते हुए मसीह की खुशबू को, मोहब्बत की खुशबू को, प्यार की खुशबू को दूसरों तक पहुँचाया है। इसलिए खुशबू जो है उनके जस्द मरने के बाद भी खुशबू जारी और सारी रही है। अजीज़ बहन और भाइयों, उनकी कब्र पर, मुक़द्दस डोमिनिक की कब्र पर 4 किस्म के प्लेक्स अवेज़ा किए गए हैं। 4 किस्म की तख्तियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। चूँकि यहाँ पर ज़्यादा मैं देख रहा हूँ ब्रदर साहबान हैं, आमतुल मोमिन कम हैं, तो इसी मैंने सोचा इन नुकात को भी बयान किया जाए। उनके काहिन होने के हवाले से कि किस किस्म के काहिन थे, उनकी कहानत को, की ज़िम्मेदारियों को, उनकी तमाम जो खसूसियात हैं, इन 4 बातों में ज़ाहिर होती हैं कि वो उनकी कब्र के पास ये 4 तख्तियाँ जो मार्बल की प्लेट्स हैं, तख्तियाँ हैं अवेज़ा की गई हैं। पहली है जिसमें रोटियाँ हैं, और इससे ये वाज़ेह होता है, जो बयान करने के लिए है कि एक दफ़ा, क्योंकि ये मेंडिकन घराना है, फ्रांसिस्कन हो गए, डोमिनिकन हो गए, हम मेंडिकन हैं, मांगने वाले, भीख मांगने वाले हैं हम लोग, सही है। सो वी आर नॉट चूज़र, वी आर बैगर्स। सो बैगर्स हैं भाई, मशहूर है हम लोग मांगने वाले। तो डोमिनिक के भाई गए मांगने के लिए, रोटी शोटी मांगने के लिए, भाई खाना शाम को मिल जाए। खाना नहीं था मिला उन्हें, पता नहीं बाहर हड़ताल थी, क्या हो गया, खाना ही ना मिला। तो भाई आए बेचारे, उन्होंने कहा भाई रोटी शोटी तो कोई नहीं हमें मिली। तो फिर भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो है वो हॉल में चलो, डाइनिंग हॉल में चलो। डाइनिंग हॉल में जाएं, वहाँ पे सब बैठे, सब फैक्ट्री से हम कहते हैं, फैक्ट्री में बैठे और मुक़द्दस डोमिनिक आए और वहाँ पर उन्होंने दुआ की और मौज़ा हुआ और रोटियाँ ही। तो ये याद दिलाता है कि एक काहिन रोटी तोड़ता है और वो दूसरों में तकसीम करता है। तो रोटी तोड़ना और ये शराकत करना, दूसरों में बांटना मुक़द्दस डोमिनिक की ज़िंदगी से ये मौज़ा ज़ाहिर होता है। जैसे मसीह खुदावन ने 5000 को और एक जगह पर 4000 को खाना खिलाया, रोटियों को बरकत दी, ऐसे ही मुक़द्दस डोमिनिक ने मौज़ा किया। दूसरा एक और मौज़ा उनकी ज़िंदगी से मंसूब है। यहाँ पर एक और तख्ती लगी थी कि जिस पर एक कार्डिनल का जो भतीजा था वो घोड़े से गिर गया, घोड़सवारी कर रहा था, उससे गिर गया और मर गया। तो मुक़द्दस डोमिनिक वहाँ पर गए और उन्होंने दुआ की और उस मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। सो ये भी है कि जो काहिन का काम बहाली का काम है, एतराफ़ सुनता है। जो इंसान ज़हनी तौर पर, इमोशनल तौर पर, इमोशंस के लिहाज से, अपने रोज़मर्रा एक्सपीरियंस के लिहाज से एक तरह से टूट चुका है, मर चुका है, उसको ये नई ज़िंदगी काहिन देता है। सो ये बयान करने के लिए कि काहिन का काम बहाली का काम है, ज़िंदगी देने का काम है। सो मुक़द्दस डोमिनिक ने जैसे जिस्मानी ज़िंदगी दी, हम काहिन भी जो है जब एतराफ़ का सकमेंट सुनते हैं, बहाली का काम करते हैं। तीसरी जो बात वहाँ पर तख्ती अवेज़ा है वो है मुक़द्दस डोमिनिक की रोया। उसने रोया देखी। उसने रोया में क्या देखा कि मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पौलुस को देखा। मुक़द्दस पतरस जो है वो उसे आसा दे रहे हैं, और आसा इख्तियार की अलामत है। जैसे बिशप साहबान के पास आसा होता है, कार्डिनल्स के पास होता है, पाका आज़म के पास। सो ये जिम्मेदारी दी गई कि तू चरवाहा है, तूने लीड करना है। और दूसरा मुक़द्दस पौलुस ने उनको अंजील दी, ये उन्होंने रोया देखा। और काहिनों को भी ये अता किया जाता है, जिम्मेदारी, ये ओहदा, ये जिम्मेदारी अता की जाती है कि वो कलीसिया की ईमान से निगहदाश्त करें,
انجیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور انجیل کے مطابق منادی کی جائے۔ عزیز بہن اور بھائیو، چوتھی جو وہاں پر تختی یا ویزاں ہے وہ ہے بدعتیوں کے ساتھ مناظرہ۔ اور اس تصویر میں کیا ہے کہ آگ، جب مناظرہ ہوتا تھا بدعتیوں کے ساتھ تو کیا کرتے تھے کہ اکثر اوقات آگ جلائی جاتی تھی، یہاں پر آگ جلائی گئی اور جو بدعتی تھے وہ اپنی اپنی جو ہے کتابیں لے کر آئے یا اناجیل لے کر آئے جو ان کے پاس تھی۔ تو جیسے آپ کو یاد ہوگا الیاس نبی کا واقعہ کہ الیاس نبی نے جھوٹے نبیوں سے کہا، کائنوں سے کہا ٹھیک ہے ہم آگ جلاتے ہیں اور تمہاری قربانی جلاتے ہیں، پھر میں اپنی قربانی جلاؤں گا، دیکھتے کس کا دھواں آسمان تک جاتا ہے۔ ایسے ہی مقدس دومنک نے یہ مناظرہ کیا اور مقدس دومنک نے 2 بار انجیل مقدس کو آگ پر پھینکا اور انجیل اٹھ گئی اور واپس اس کے پاس آ گئی، پھر پھینکا اور پھر انجیل مقدس اس کے پاس آ گئی۔ سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، لیکن جب بدعتیوں نے اپنے کلام کو یا انجیل کو پھینکا تو وہ وہیں پر دفن ہو گئے۔ سو جو انجیل کو کاہن جو ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ اپنے نہ صرف اس کلام کو پڑھنا بلکہ کلام کا دفاع بھی ہے، ایمان کا دفاع بھی ہے، اس لیے وہ اپنے روزمرہ زندگی سے کلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ڈومنیکن جو ان کا سلوگن ہے شاید اس سامنے لگا ہوگا، ویریتاس لکھا ہے یہاں پر سامنے، ہاں تو مراد کیا ہے؟ سچائی کا پرچار۔ سو مقدس ڈومنک سچائی کا پرچار کرتے رہے اور یہی ڈومنیکن بھائیوں کو یہ وصف دیا ہے، یہ صفت دی ہے کہ بھائی مل کر پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرتے رہے اور کر بھی رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پوری دنیا میں نبھا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب بھی آپ بھوت پریت کی بات کریں تو عام طور پر کیتھولک کلیسیا اس معاملے میں خاموش رہتی ہے، لیکن ہر دوسری فلم دیکھ لیں ہالی ووڈ کی، اس میں آپ کو جو ہے وہ بدروحوں سے آزادی والے، ایگزورسزم والے، وہ کون ملیں گے؟ ڈومنیکن پریسٹ ملیں گے۔ ہر سیکنڈ فلم میں ڈومنیکنس وہاں پر ملیں گے آپ کو۔ سو یہ ذمہ داری جو ہے کہ تمام بدیوں سے رہائی دینے کی، یہ تمام کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس دنیا میں جو ہے وہ ایمان کی اشتہار کریں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، ٹرانسفر کے حوالے سے یا مقدس ڈومنک کی منتقلی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹرانسفر آف دا ریلکس ہم نے یہاں پر دیکھا، لیکن ہماری ریلیجیس کی زندگی میں ٹرانسفر سے ہونا مراد ہے موت ہونا، ٹرانسفر ہونا، انتقال ہونا، منتقل ہونا۔ موت ہوتی ہے جب کسی پریسٹ کو، کسی بھائی کو، کسی سسٹر کو کہا جائے کہ اب تمہاری یہاں سے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور جو سالوں سے وہاں بیٹھا ہو، وہ ریکٹر ہو، وہ وہاں پر انچارج ہو، وہ ہیڈ ہو، وہ پرنسپل ہو، وہ نووس ماسٹر ہو، وہ سپیریئر ہو، کچھ بھی ہو، جیسے ٹرانسفر کی بات آتی ہے موت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں اس بات کا ادا کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ریلیجیس لائف میں ہے اسی لیے ہیں، انتقال کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دوسری سے تیسری جگہ، جیسے مقدس ڈومنک سفر میں رہے ہیں، جیسے مقدس پالوس سفر میں ہیں، چلتے گئے اور ہم نے بھی زندگی بھر چلتے جانا ہے، سیگمنٹ نہیں ہونا۔ کہ خدا ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم مقدس ڈومنک کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں اور انجیل کی منادی کریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آپ سب کو مقدس ڈومنک کی عید مبارک ہو، زوردار تالیوں میں۔
آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، خدا کا دم باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے 35 پلک کیا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برسٹ کا 30 روز مردوں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا مجھے باپ کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور القدس پر، پاکیت کلیسیا، مقدس شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئیں جو خداوند کے حضور میں اپنی منتیں التجائیں پیش کرتے ہیں، خداوند سے دعا کرتے ہیں آج پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم لیو کے لیے، تمام کارڈنلز، تمام بشپ صاحبان کے لیے، خدا ہمیشہ ان کی حفاظت و نگہبانی کرے، اور جو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے، بشپ صاحبان، فادر صاحبان اور سسٹر صاحبات کے لیے کہ خدا باپ ان کی حفاظت کرے اور ان کی خدمت کو پھلدار بنائے، تاکہ یہ اسی طرح خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ان ملکوں کے لیے دعا کریں جہاں جنگ و جدل ہے، کہ پیارا خداوند جو امن کا شہزادہ ہے ان ملکوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، تاکہ تمام ملک صلاح سلامتی سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند ہمارے ملک کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور امن کی فضا کو قائم کرے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں آج پورے ڈومینیکن گرانی کے لیے۔ قابل ذکر ریورنڈ فادر پاسکل پولوس، سپیریئر آف ڈومینیکن گرانا ان پاکستان، اس کے ساتھ ہی تمام کونسل، تمام ڈومینیکن فرائز کے لیے، خاص طور پر وہ جو فارمیشن ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، خدمت ادا کر رہے ہیں۔ قابل ذکر فادر شہزاد اکوائنس، فادر نوید جوشوا کے لیے خدا ہمیشہ انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور ہمیشہ انہیں اس چیز سے تو تندرستی عطا کرے، اور جو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ مقدس ڈومینک کی آج کی یہ عید، جب ہم اس کے جسد کی منتقلی کی عید مناتے ہیں، کہ خدا ہمیں حکمت و فہم عطا کرے، تاکہ ہماری زندگی سے انجیل کی خوشبو آئے، محبت کی خوشبو آئے، اور جو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ، طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت و استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو نے قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔
عزت دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کی حضوری میں مقبول فرمائے۔ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، برائے کرم مقدس ڈومنک کی سفارش کی خاطر ہماری دعائیں قبول فرما اور اس قربانی کی مؤثر قوت کے ذریعے ایمان کے حامیوں کو اپنے فضل کی مدد سے مستحکم کر دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقف واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو نے اپنی کلیسیا کی شان و شوکت بڑھا کر اس کی حفاظت کے لیے مبارک ڈومنک کی معرفت اور رسولی زندگی کا طور طریقہ دوبارہ قائم کرنا چاہا۔ وہ تیرے بیٹے کی ماں کی مدد سے ہر وقت طاقت حاصل کرتے ہوئے واعظ کے ذریعے سچے ایمان کا حامی رہا۔ وہ قوموں کی نجات کی خاطر ایمان کی اشاعت کے لیے ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈال کر اپنے ساتھیوں اور پیرووں سمیت بے شمار روحوں کو مسیح کی طرف لاتا رہا۔ قومیں اس کی حکمت کی تعریف کرتی ہیں اور پاک کلیسیا بھی اس کی توصیف بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی۔ اس نے شکر کیا اور روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بیج۔ کرتے ہیں،
बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मरहूनी बाप पापा आज़म लियो, हमारे उसकफ बैनी मारियो ट्रेवल्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप को और उल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम आना जाए और तेरी बात ऐ खुदाम मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा इस मसीह ने अपने रसूल से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आज हम सब एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। Oh
عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا خدا یسوع المسیح، جو محبت کی خوشبو پھیلاتا ہے، جس میں محسوس کن ہو کر مقدس ڈومنک نے اپنی زندگی گزاری اور اس کے جسد سے وہی مسیح کی خوشبو آتی رہی۔ اور مبارک ہے ہم سب جو اس برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔
ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور بہتوں کے لیے بدلے اپنی جان فدیہ میں دے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، ہم نے مقدس دومنی کی یاد میں آسمانی ساکرامنٹ میں شرکت کی ہے۔ بخش دے کہ اس کے اثر سے تیری کلیسیا کامل عقیدت کا پھل محسوس کرے اور اس نامور مبشر کی سفارش سے پوری مدد حاصل کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ابھی میں لوگوں کے سامنے دعوت دوں گا کہ ایک طریقے کی سرگرمی ہوگی کہ عید جو ہے وہ ایک بنا ضروری ہے، تو اس لجمہ ماتا سے متوس وہ سامنے ہے سپیسا سرسیا فادر ساگر فادر زبران فادر شاہد ہوتا فادر گلشن فادر وکٹر سویا اور چند ایک ہمارے ہم نومنی جو راشٹری ایکٹر ہے اس کے نمائندگان کی دعوت ہوگا، سر انور ڈینل جو ہمارے راشٹری ایکٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ لوئس وارس ماسٹر لوئس وارس، مس رونا اور مس رینا، اور باجی وینس، خوشگوار فریضہ ہے۔ میں تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے پس پردہ رہ کر اس آج کی عید کو کامیاب بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں عطا کی تیاری سے شروع کرتا ہوں، تو ہماری ایف سسٹرس ہیں ضرور انہوں نے صبح اس کی تیاری میں بردست کے ساتھ مل کر مدد کی ہے۔ چاہتا ہوں میں وہ تالیاں بجا کر اور اس کی تیاری میں جو ہے وہ ہمارے ترسل بھائیوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فادر سلیم امیر کا اور اپنے بھائی وکٹر سویا کا، جنہوں نے اس سارے کام کو بڑا بخوبی احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آج کا پیغام آپ کو کیسا لگا؟ بہت خوشائش بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے مقررین ہیں جو ہمارے مقدسین کی زندگیوں کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے بشیر ہو۔ اس کا میں اپنے راشٹر کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا تعاون ہمیشہ تمام پروگرامس کو کامیاب بنانے میں پورے ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اپنے دو بھائیوں کو کیسے بول سکتا ہوں، فادر ندیم جوشوا
हमारे फादर साहब की वजह से और अपने तमाम भाई छोटे भाई ये सारा काम उन्होंने किया है। तो ये मुस्तकबिल के रहनुमा है, जुबान है, लीडर है। कल प्रोविंसिया की बात हो इन्हीं नौजवानों की बात होगी, उन्हीं की तरफ पर ये भारी जिम्मेदारी आए होगी। मैं चाहता हूँ भरपूर तालियां बजाऊं के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फादर कामरान ताज का। उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर जो है वो ब्रदर्स को परमिशन दी कि वो फायर तैयार करें। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने भाई फादर दाऊद का, जिन्होंने इस तैयारी में तन मन से जो है वो मुकम्मल जमशानी के साथ, लगन और शौक के साथ ब्रदर्स की तैयारी करवाई है। आपका, आपके तमाम भाइयों का, आपका बहुत शुक्रिया। का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सदस्य का, कम्युनिटी का, शामिल हैं और तमाम भाइयों का, हमारे जो भाई ब्रदर्स हैं, गुलशन और उनके तमाम ब्रदर्स का, जुबान उनके मोहब्बत का, इन सब ने जो है इस ईद को कामयाब बनाने में अपना अपना किरदार अदा किया है और शामिल हुए हैं। आप सबकी शमूलियत का खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमदुल मोमिन का, जो सारा साल बड़े शौक के साथ कलाम को सीखने के लिए हमारे घर पर आते हैं, तमाम मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, प्रोग्राम्स को कामयाब बनाते हैं। तो इन सब का जो हमारे विशाल हमदारी है, मैं दिल की अथा गहराइयों से मशहूर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम करामा खाने की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी बरकत के बाद जो ब्रदर्स हैं और हमारे हमको मोमिन हैं, उनके लिए खाना जो है वो छत पर मुंतज़िर है। बाकी फादर्स और सिस्टर्स के लिए हमारे जो फैक्ट्री है उसमें खाने का इंतजाम किया गया है। खाना वापस बिता रहे हैं, सभी के साथ आ रहे हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दसों के जलाल और सादत का बानी खुदा आज ईद के मौका पर आपको पुरअसर बरकत अता फरमाए। वो आपको ये बख्शे कि आप इनकी सिफारिशों पर मौजूदा बदियों से बचकर उनकी नेक ज़िंदगी के नमूने से तरबियत पाकर हर वक्त खुदा और भाइयों की खिदमत पर आमादा रहें। आपको उन सब की रफ़ाकत में उस वतन की खुशियाँ नसीब हों जहाँ पाक कलीसिया इंतहाई शादमानी से अपने फर्जंदों को आसमानी बाशिंदों के हम नशीं होते हुए देखती है। और काद मुख्लिक खुदा बाप और बेटे और उनके दुरुस्त की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं।